اللہ کے حضور دعا کرو، التجا کرو اور اللہ سے مدد مانگو، وہ بلاؤں کے رخ کو موڑ دے گا، وہ مصیبتوں کے رخ کو پلٹ دے گا تمہاری جانب۔ لیکن جب تم یہ مزاج نہیں رکھو گے تو مصیبتوں پر مصیبتیں آتی رہیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد کا احساس ہوتا ہے تو کوہ طور پہ چلے گئے، کیسے جلیل القدر نبی تھے، اللہ سے ڈائریکٹ رابطے تھے، اور جا کے کہا مالک میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر کے نجی معاملے بھی رب سے ڈسکس کرتے تھے، اور کوئی جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی وہ بھی رب سے ہی عرض کرتے تھے۔ کہا میرے مالک میرے پیٹ میں درد کا احساس ہو رہا ہے، دوائی کی پوری لینی ہے، تو وہ بھی جا کے کوہ طور سے رب سے ہی لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا فلاں جنگل میں چلے جاؤ، وہاں اس شکل کے پتوں کی ایک بوٹی ہے، اس کو توڑو نچوڑو، اس کا پانی پیو، تمہیں شفا مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا نچوڑا، پانی پیا، شفا ہو گئی۔ کچھ عرصہ بیتا، دوبارہ اسی طرح کا درد جاگا۔ اب نسخہ تو ذہن میں تھا، کوہ طور پہ نہ گئے، اس جنگل میں چلے گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا، اس کے پتے نچوڑے، پانی نکالا، پیا، لیکن درد اور زیادہ بڑھ جاتا۔ پھر دوبارہ آئے کوہ طور پہ، کہا مالک میں نے اسی درد پہ دوبارہ وہی بوٹی کا پانی پیا ہے، لیکن درد بڑھ گیا ہے۔ کہا موسیٰ اب جو آئے ہو کوہ طور پہ پہلے ہی آ جاتے۔ تو عرض کی مالک بوٹی بھی وہی اور درد بھی وہی۔ فرمایا سب کچھ وہی ہے، لیکن پہلے میرا حکم تھا، اب میرا حکم ساتھ شامل نہیں تھا۔ شفا بوٹے میں نہیں رکھی، شفا تو میرے حکم میں رکھی ہوئی۔ اس لیے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، حکیم کے پاس جاؤ، لیکن شفا اللہ سے مانگو، کہ شفا ہمیں دینے والا وہ ہے، وہ ایک وسیلہ ہے، ایک ظاہری طریقہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر کیا خوبصورت ارشاد فرما رہے ہیں، حسنوا اموالکم بالزکات، اپنے اموال کو زکات سے پاک کرو، وداووا مرضاکم بالصدقہ، اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کے مال تین ہیں۔ ایک مال وہ جو اس نے کھایا اور ضائع کر دیا، دوسرا اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہنا اور پرانا کر دیا، اور تیسرا اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا۔ فرمایا باقی اس کے وارثوں کا ہے، اس کا نہیں ہے۔ اس لیے ہم راہ خدا میں خرچ کرنے کا مزاج بنائیں، اس سے مال گھٹتا نہیں ہے، اس سے مال بڑھتا ہے۔ بلکہ جب راہ خدا کے اندر ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمارا جو دوسرا مال ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب کا ایک فرمان سنیے جس کو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حسنوا اموالکم بالزکات وداووا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع۔ فرمایا کہ اپنے مال کو، اپنے اموال کو زکات سے پاک کرو اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، اور جب مصیبتیں اور بلائیں تمہارا رخ کریں تو پھر دعا سے اور اللہ کے حضور زاری سے اللہ کی مدد چاہو۔ آج ہم صدقے کا مزاج بہت کم کر چکے ہیں۔ اسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو سب سے پہلا کام لوگ یہ کرتے تھے کہ صدقہ دیا کرتے تھے، ڈاکٹر کے پاس پھر جایا کرتے تھے، حکیم کے پاس پھر جایا کرتے تھے، سب سے پہلے اس کی جان کا صدقہ دیا کرتے تھے۔ صدقہ قضا کو بدل دیتا ہے، تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ صدقہ سے اپنے مریضوں کا علاج کا، اصل ڈاکٹر کے پاس جانا، علاج کروانا سنت ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈاکٹر کے پاس دوا ہے، شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے دستے کرم میں۔ اس لیے جب بھی بیمار ہو جاؤ تو پہلے صدقہ کرو اور پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ اللہ اس صدقے کی، شیخ سعدی نے لکھا ہے، مطاف کے اندر کنکروں پر پیشانی رکھ کے ایک بندہ زاروں کے طرح رو رہا ہے اور کیا کہتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا، تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اتنے درد سے روتا ہے کہ چلنے والوں کے قدم رکتے ہیں، سر پہ کپڑا ڈالا ہے، زاروں کے طرح سسکیاں لے لے کے، ہچکیاں لے لے کے روتا ہے۔ کوئی اس کے پاس کھڑا ہو گیا، اس کی کمر پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے، حوصلہ رکھ، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ خیر جب وہ شخص رو رو کے آہوزاری کر کے اپنے رب کے حضور یہ تمنائیں کر کے اٹھ کے جانے لگا تو اس شخص کو شوق تھا کہ میں دیکھوں یہ ہے کون، اتنا خوف خدا، اتنا ڈر رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے، کیا گناہ کر بیٹھا ہے۔ لیکن جب اس صاحب نے سر اٹھایا تو اس کی چیخ نکل گئی، فائزہ ہوا شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو یہ زاروں کے تار رونے والا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔
ساری زندگی خدمت خلق میں بسر ہوئی، اللہ کے حکام بجا لاتے ہوئے، لیکن خوف خدا خشیت الہی کا عالم ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے پیر ہیں حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ کو، رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی کو حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن وصیت کی۔ حضرت جنید کہتے ہیں میرے پاؤں تلے سے زمین سرکنے لگی، فرمانے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا۔ میں نے پوچھا حضرت کیوں؟ لوگ تو بغداد میں دفن ہونے کو ترستے ہیں۔ کہا میری بدعمالیوں کی وجہ سے بغداد کی مٹی میری لاش قبول کرنے سے انکار نہ کرتے۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی راتیں سجدے میں اور قیام میں بسر کرتے ہیں۔ ہم تو 4 نمازیں تسلسل سے پڑھ لیں تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جائیں، لیکن یہ کیا ہے؟ زندگی ذکر و فکر میں گزرتی ہے، سجدہ و قیام میں راتیں بسر ہوتی ہیں، لیکن عرض کیا کرتے ہیں مالک ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ آؤ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے من میں اتریں۔ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کیا کچھ نہیں عطا کیا۔ ہماری راتیں کیا قیام اور سجدوں میں بسر ہوتی ہیں۔ ہماری 5 نمازیں بھی پوری ہیں، اگر ہماری 5 نمازیں بھی پوری نہیں اور سجدہ و قیام بھی ہمیں نصیب نہیں ہے تو پھر افسوس ہے ہمارے جینے۔ جب کسی سے پیار پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ آرزو مچلتی ہے کہ میں اس کے ہونٹوں سے سنوں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ تو بندہ ہو کے پیار رب سے کرتا ہے تو پھر دل میں آرزو تو مچلتی ہے کہ کانوں میں کوئی نغم رس گولے اور کوئی مجھے کہے کہ تم پیار کرتے ہو تو وہ بھی تم سے پیار کرتا ہے، تو زندگی کی ساری تھکن اتر جائے۔ تو کہا کہ یہ سننا چاہتے ہو نا، یہ آرزو ہے نا تمہاری، تمہارے رت جگے، تمہاری راتوں کی تنہائیوں میں سجدے، تمہارا دن رات رکوع قیام، اور تمہارا اس کے حضور پیچ و تاب اور اضطراب، اور زندگی کا یہ سارا تمہارا لف و نشر اس کی ذات کی رضا کے لیے ہے نا۔ تم چاہتے ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کبھی کعبے کے چکر کاٹ رہے ہو، کبھی پتھروں کو چوم رہے ہو، حجر اسود کو چوم رہے ہو، کبھی ملتزم پہ لپٹ لپٹ کے آہوزاریاں کرتے ہو، کبھی مطاف میں پیشانی رگڑتے ہو اور کبھی حتیم میں روتے ہو۔ تم اسی تڑپ میں ہو نا، یہی بتانا چاہتے ہو نا کہ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، یہی بتانا چاہتے ہو نا کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کبھی سحری کے وقت مصلی بچھاتے اور تمہارے آنسو مصلی میں جذب ہوتے ہیں اور مصلی بھیگ جاتا تمہارے آنسوؤں سے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، لیکن تمہارے دل سے یہ روح اٹھتی ہے جس کے لیے یہ آنسو جذب ہو رہے ہیں وہ تو دیکھ رہے نا۔ تمہیں یقین ہوتا ہے لیکن محبت میں جب تکرار کی خو ہے، کہو نا کہ مجھے تم سے محبت ہے، تو پھر یہ خو جو طبع کے اندر ہے بندہ سننا چاہتا ہے، وہ بے تابیاں اسے تنگ کرنے لگ جاتی ہیں، اس کے اندر اداسیاں پیدا ہوتی ہیں کہ یار میں تو اس سے پیار کرتا ہوں، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوگا، یہ تو یقیناً اس نے مجھے توفیق سجدہ نصیب تب کی ہے، لیکن میں بھی تو سننا چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میرے سجدوں کا مل ڈالا ہے اس نے۔ اگر میں گلی گلی کی خاک چھانی اور نگر نگر گھوم کے اس کے حرم کے چکر کاٹے اور دیوانہ وار گھوما تو وہ بھی تو کہے مجھے تیرے چکر عاشق زار نظر آ رہے ہیں اور میں تجھے پسند کرتا ہوں، تو چکر کاٹ رہا ہے، میرے حرم کا طواف کر رہا ہے، میں تیرے اوپر رحمتیں نچھاور کر رہا ہوں۔ تو سننا چاہتا ہے بندہ کہ وہ بھی کہے کہ ہاں تیری محبت قبول ہوئی، تیری محبت مراد کو پہنچی۔ تو آواز آئی تم یہ چاہتے ہو نا کہ وہ بھی تم سے محبت کا اظہار کرے اور اعلان کرے، اور اس کی محبت کا تمہیں یقین تو ہے لیکن وہ مزید جو ہے وہ اذعان و یقین کے سانچے میں ڈھل جائے۔ تو کہا کہ یہ اگر تم چاہتے ہو تو تم ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم محبت کا جواب چاہتے ہو، تم ان سجدوں کا جواب چاہتے ہو، تم طواف اور ان چکروں کا جواب چاہتے ہو، تو تمہیں بتاتا ہوں میرے رسول کی چوکھٹ پہ آؤ اور ان کی اتباع کرو، ان کی اتباع کرو۔ تم نکلے تو محبت کرنے تھے، تم عاشق زار بنے تھے، لیکن یحببکم اللہ، وہ خدا ہو کے تم سے محبت کرے گا۔ اچھا یہاں میں ایک اور جملہ کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ یہاں ذکر کیا گیا حضور کی اتباع کا، تو اتباع سے قبل بھی محبت، اتباع کے بعد بھی محبت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اتباع سے پہلے بھی محبت، اتباع کے بعد بھی محبت۔ تو کوئی اتباع لالچ میں بھی ہوتی ہے، کسی غرض میں بھی ہوتی ہے کہ میں اس کی بات مانوں تو مجھے یہ ملے گا،
لیکن کہا کہ تم نے میرے رسول کی اتباع ایسی کرنی ہے جس کے آگے بھی محبت ہو، جس کے پیچھے بھی محبت۔ جب تم محبت کے دائرے میں رہ کے اتباع اور فرما برداری اور انقیاد اور اطاعت کے زمرے میں آ جاؤ گے تو پھر تم تو نکلے تھے رب سے پیار کرنے کے لیے، لیکن وہ رب ہو کے خود کہتا ہے میں اب تم سے پیار کرتا ہوں، اور درمیان میں اتباع میرے حضور کی آئی۔ یہ مائک جس کمپنی نے بنایا ہے، جب ہم مارکیٹ سے خرید کے لائے تھے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک بھی آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے، خرابی کی صورت میں اس کی اصلاح کیسے ہوگی، اور اگر اس کے مطابق ہم اس کو استعمال کریں، جس طرح کی بیٹری اس کے اندر آنی چاہیے تو وہ ڈالیں گے تو دیر تک اس کے فوائد اور ثمرات حاصل کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم اس کتاب کو جو اس کے ساتھ ہمیں ملی تھی، جس کمپنی نے اسے بنایا ہے، تو اس کا طریقہ استعمال ساتھ بتایا ہے، اس کتاب کو پھاڑ کے پھینک دیں گے یا اس کو لپیٹ کے کہیں اونچی جگہ پہ رکھ دیں گے اور اس کو اپنی مرضی سے چلانا چاہیں گے تو پھر اپنی مرضی سے ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تھوڑا وقت فائدہ حاصل ہوگا لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جو کمپنی کوئی چیز تیار کرتی ہے تو اس کا طریقہ استعمال بھی ساتھ چھوٹی سی بک کی صورت کے اندر آپ کو دیتی ہے۔ تو جس مالک نے حضرت انسان کو بنایا ہے اس نے ساتھ کتاب اللہ کو بھی بھیجا ہے کہ اس کو پڑھتے جاؤ اور اپنی زندگی کو سنوارتے جاؤ، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو زندگی سوکھی ہوگی، اور اگر زندگی اپنی خواہش پہ گزاریں گے اور غلاف میں لپیٹ کے قرآن مجید کو اوپر رکھ دیں گے اور وہاں سے دیکھ کر کے اس کو آپریٹ نہیں کریں گے اس جسم کو، تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو عمومی طور پہ متوقع ہے۔ تو اس لیے التمسک بکتاب اللہ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ حیات کے مطابق زندگی گزارنا ہو تو قرآن مجید کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چلا جا سکتا۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن، اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن مجید کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ تو اس کتاب کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی تلقین کی۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس میں ہدایت ہے، روشنی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اچھی طرح سے تھام لو، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یار جو شخص نابینا ہے اسے کیا پتا کہ یہ پھولوں کی بہاریں کیا ہوتی، جو پیدائشی نابینا ہے اسے کیا پتا ہے کہ آسمان پر بزم کواکب کے رنگ کیا ہے، اسے تتلی کے پروں میں قدرت کی صنائی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اسے مور کے پروں میں رنگوں کی مینا کاری کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اسے پھوٹتے جھرنوں، بہتی ندیوں اور کوسے قضا کی رنگینی اور دھنک کی شوخیوں کا لطف کیسے نصیب ہو سکتا ہے، اس کو کیا پتا حسن کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا جمال کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کے دل کی آنکھ اندھی ہے اسے کیا پتا ہے کہ جمال خدا کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ سجدے کی لذت کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا ہے رکوع اور قیام کا مزہ کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ روزے کا سرور کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے دل کے میل اتاریں گے تو دل کی آنکھیں کھلیں گی تو پھر زندگی کا لطف آنا شروع ہوگا، پھر پتہ چلے گا اسلام کیا ہے، پھر پتہ چلے گا دین کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن کا من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھائے۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد۔ اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے۔ تو جس طرح آنکھ بے نور ہو جائے، آنکھ پر دھند، جالا، ککرے اور سفید اور کالا موتیا اتر آئے، تو ہم سب کچھ بیچ کر کے بھی آنکھوں کا نور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یار کبھی اجڑے ہوئے دل کا بھی تو علاج کرواؤ۔ علاج تمہارے گھر میں پڑا ہے، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو اور ساتھ رویا کرو، دیکھنا دل کے میل اترنا شروع ہو جائیں گے، اور دل کے پردے سے وہ غلاستیں جب اتریں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ دل جمال یار کیسے دیکھتا ہے،
दिल की दुनिया क्या है, विच्चे ही भेड़े विच्चे ही छेड़े, विच्चे ही वंज महाने हूं, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हूं। फिर पता चलेगा ये दिल दुनिया क्या है, फिर इसकी तड़प, इसकी बेचैनी, इसका इस्तिराब जिंदगी का हासिल बन जाएगा। फिर जिंदगी की बेचैनियां, दिल की बेचैनी और दिल का महबूब की याद में तड़पना तुम्हें सरूर देगा। फिर तुम एक एक उज़व में दिल मांगोगे, वो मजा दिया तड़प ने मेरी आरज़ू है या रब, वो मजा दिया तड़प ने मेरी आरज़ू है या रब, मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार होता। फिर समझ आएगी कि ये दिल कितनी कीमती शय है। अल्लाह ने बदन में आंखें भी दो रखी हैं, कान भी दो रखे हैं, हाथ और पांव भी दो रखे हैं, लेकिन दिल एक ही रखा है और दिल अर्शुल्लाह है, अल्लाह का अर्श है। फिर पता चलेगा। तो आइए दिल से जंग उतारें, मैल उतारें, दिल मुसफ़ा हो, दिल खूबसूरत बन जाए। फिर दिल की कशकोल फैला के फिर अर्ज करें हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। लेकिन ये मैल कुचैल से हटा हुआ होगा तो गंदी जगहों पे महबूब तो नहीं आते हैं। तो हसद, हकद, कीने, बुग़्ज़, नफरतें ये हम पाले रखते हैं। अपनी जिंदगी को हमने खुद बोझल बनाया हुआ है। मियाँ हसद करने से महसूद का क्या होगा, हम अपने आप को तलखी में मुब्तला किए हुए हैं। बुग़्ज़ रखने से मबगूज़ का क्या होगा, हम अपने आप को बोझ में मुब्तला किए हुए। तो अपने दिल से ये सारे बोझ उतार करके जब दिल को मुसफ़ा और मुज़क्का करेंगे तो फिर देखिए कि दिल के आईने में कैसे जमाल यार दिखाई देता है। तो इस दिल की इस्लाह होगी कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करने से। तो रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान पढ़ो, देखना कि कैसे दिल के जंग उतरते। बाज लोग बड़ी अजीब खबर सुनाते हैं, मियाँ तुम्हें कैसे पता? वो कहता है मैं रात अचानक नींद नहीं आ रही थी तो एक चैनल खोला तो उसमें ये खबर चल रही थी। तो मैंने कहा तुझे नींद नहीं आ रही थी, तूने चैनल खोला, काश तू कुरान खोल के बैठ जाता, तुझे वो दिखाई देता कि तेरा अंदर तेरा बाहर रोशन हो जाता। तो रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान मजीद पढ़ने का मिजाज पैदा करें। अपनी सुबह का आगाज कुरान मजीद की तिलावत से करें। अपने दिन को समेटें, सोने की तैयारी करें, सूरह मुल्क से अपने मामलात को समेटें। ये चंद दिन करके देख लें। और अगर आपको मुआशी मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, तो सूरह वाक़िया इसके लिए अक्सीर है। सिर्फ 3 रुकू हैं, इतनी अक्सीर कि जिसकी जिंदगी में सूरह वाक़िया आ गई वो मुश्किलात में मुब्तला नहीं होता। अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। मदीने की गली से मेरे हुजूर का गुजर हुआ। एक ऐसा मकान बन रहा था जिस तर्ज के मकान को हुजूर पसंद नहीं करते। तो पूछा ये किसका मकान है? कहा फला अंसारी का। हुजूर गुजर गए। किसी ने उसको जाके बताया हुजूर तेरी गली से गुजरे थे, तेरे मकान को देखा, शायद हुजूर को पसंद नहीं आया। चेहरा बता रहा था हुजूर का कि तेरा मकान अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कुदाल लिया और मकान जमीन के बराबर कर दिया। चंद दिन के बाद हुजूर का फिर गुजर हुआ तो देखा कि मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, मलबा पड़ा हुआ। कहा इस शख्स को बुलाओ। बुलाया गया। कहा मैं गुजरा था, तेरा मकान बन रहा था, अब मिट्टी का ढेर पड़ा है। हुजूर मैंने गिरा दिया। फरमाया क्यों? अर्ज की सुना था आपको पसंद नहीं, सुना था आपको पसंद नहीं। मैं और आप अपने अंदर उतरे और देखें हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद। मुहम्मद दी ज़ियारत मुहम्मद दे रंग विच ये ठगबाजियां जाने प्यारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उनके हुए तो फिर अपनी ख्वाहिश रही कहां? अपनी रिजा को महबूब की रिजा में फना कर देने का नाम ही तो मोहब्बत है। तेरे हुंदियां सुंदियां महबूबा मैं काफिर होवा जे मैं होवा, अपनी नफी करने का नाम ही तो मोहब्बत है। लेकिन मैं अपनी ख्वाहिशात का पुतला हूं और आशिक़ रसूल भी हूं। कैसी अजीब कहानी है। मैं अपनी आरज़ुओं का बंदा भी हूं और आशिक़ रसूल हूं। कैसी अजीब कहानी है। जब उनके हो गए फिर अपना कुछ ना रहा। महबूब की रिजा में अपने आप को गुम करने का नाम मोहब्बत है। जब उनके हुए तो फिर जिंदगी का जमाल, जिंदगी का नूर नसीब हुआ, जिंदगी की हकीकतें हाथ आ गई। मैं आशिक़ रसूल कहलाता हूँ, हज और उम्रे भी करता हूँ। मैं 1.25 लाख मरतबा जो है वो हर हफ्ते में दरूद भी पढ़ता हूँ। मैं महफिल मिलाद करवाता हूँ, पूरी दुनिया के नातख़ा जमा करता हूँ। लेकिन हुजूर की सुन्नत चेहरे पे सजाने की तौफीक नहीं है। मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीके को इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। साहिब सोचें कहीं आप अपने आप से धोखा तो नहीं कर रहे। उनसे तो नहीं किया जा सकता। उनसे धोखा कौन करे? वो तो जानते हैं कौन कहाँ खड़ा है। मेरे हुजूर बोले
यारी ला तू पाक नबी संग ए पर पूरी यारी, यारी ला तू पाक नबी संग ए पर पूरी यारी, फिर दरूद कबूल है तेरा लख ना लो एक बार, फिर ना लाख मरतबा पढ़ना, एक बार ही पढ़ लेना वो भी कबूल है। असहद बिलाल इंदल्लाह अशहद, फिर बिलाल का असहद भी कबूल है। वो चेहरा और चेहरे का दिल नहीं देखते, बंदे का दिल देखते हैं। तो जब तुम अपने बातिन को हुजूर के नाम पे लगाओगे तो फिर एक एक अमल उनकी सुन्नत की इत्तिबा में, ये सूफी की अलामात है। रंग बिरंगे कपड़े पहन लेने से सूफी नहीं बनता, मुख्तलिफ रंगों के पटके बांध लेने से सूफी नहीं बनता, साहेब भांग घोट कर पीने से सूफी नहीं बनता, ढोल की थापक पर नाचने और रक्स करने से सूफी नहीं बनता, मुख्तलिफ तसव्वुफ की इस्तिलाहात को याद कर लेने से सूफी नहीं बनता, मोहम्मद अरबी की गुलामी से सूफी बनता है, हुजूर की चौखट की फकीरी से सूफी बनता है।